اپنی قدرت سے تمہارے لیے پیدا فرمایا، کیونکہ آخرت کا کھانا اگر زمین پر آ جائے تو جو شخص کھا لے وہ اسی طرح باقی رہے جس طرح آخرت میں جا کے باقی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، تاجدار کائنات نماز کے دوران حضور نے ایک قدم آگے بڑھایا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، ایک قدم آگے بڑھایا، دست مبارک بلند کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر قدم آگے بڑھایا، دست مبارک اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر آقا نے نماز پڑھا دی۔ صحابہ کرام بعد میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آج آپ نے نماز میں عجیب عمل کیا، آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر دست مبارک کو ہاتھ مبارک کو بلند کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے، کیا وجہ تھی؟ فرمایا میں نے نماز کے دوران یہ دیکھا کہ جنت میرے سامنے پیش کر دی گئی، اور میرا خیال بنا کہ جنت سے کوئی فروٹ توڑ کے تو تمہیں دے دوں تاکہ تم جنت کی نعمت کی دنیا میں کھا لو۔ ہاتھ بلند کیا، سبحان اللہ، مدینے میں کھڑے ہوئے، ہاتھ بلند کیا، مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے، مصطفیٰ کریم کا ہاتھ جنت تک جا پہنچا، اور میں ہاتھ بلند کیا، دل کیا کہ توڑ لوں، پھر میں نے خیال کیا کہ اگر میں اس کو توڑ لیتا اور تمہیں دے دیتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، تم سے اللہ کی وہ نعمت ختم نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بے اختیارہ نہیں بنا کے بھیجا ہوتا، زمین پر اختیار کے ساتھ بھیجتا ہے، ورنہ بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کھانے اتار دیے، قوم نے کھایا، پوچھا حضرت یہ کون سا کھانے؟ فرمایا نہ یہ زمینی ہے نہ آخرت کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے پیدا فرما دیا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی فرمائی اپنی قوم کو اکٹھا کر کے۔ اب چونکہ سلسلہ نبوت جو تھا وہ ختم ہونے والا تھا، سلسلہ نبوت بولیے نا ختم ہونے والا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک دن وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ سورہ الصف ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے ساری قوم کو بنی اسرائیل کو جمع فرما لیا، فرمایا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو کچھ تورات میں تھا میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ پہلی چیزیں جو تھیں انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، ہمیشہ ہر نبی نے ان کی تصدیق کی ہے، فرمایا پہلی چیزوں کی پہلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اب تم ایک ایسا امر جو ہے وہ بیان کرنے والا ہوں جو میرے بعد ظاہر ہونے والا ہے، جو میرے بعد ظاہر ہونے والا ہے۔ فرمایا وہ امر کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، برسول یاتی، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس رسول کا نام اللہ نے احمد رکھا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کو جمع فرما کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشخبری عطا فرمائی، ہمارے اور آقا و مولا کے میلاد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ کتنے سو سال پہلے؟ 550-600 سال پہلے خوشخبریاں عطا فرمائی۔ اب اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خوشخبریاں عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں، دیگر انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبائے کرام تھے، یہ بات یاد رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت بقت عمر دی تو میلاد شریف میں آپ کو بیان کر کے سنائیں گے۔ حضور کے جو آبائے کرام تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو جانتے تھے، وہ بھی اپنے اپنے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے کہ یاد رکھ لو ہم اس نبی کے آبائے کرام ہیں جو اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے۔ اب
اب یہ بالکل پہلے بھی انبیاء کرام دیتے رہے، پہلے پارے میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، سورہ البقرہ میں بھی اشارہ ہے، بنی اسرائیل کا ہی اشارہ ہے۔ اور یہ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بالکل چونکہ آخری نبی تھے حضور سے پہلے، اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ود نیم حضور کی بشارت دے کے تو دنیا کو کہے، فرمایا اے لوگو میں جانے والا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں جو کچھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اترا، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور نیکسٹ تمہیں بشارت دے کے جا رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا کہ اللہ نے اس کا نام احمد رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں زمین پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ میں زمین پر محمد ہوں، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ فرمایا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس وہ ساری نشانیاں لے کر آ گئے جو پہلے انبیاء نے اطلاعیں دی تھی، وہ ساری نشانیاں ہی لے کر آ گئے، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ مکے والوں نے اور مدینے والوں نے جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے کہا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، یہ مصطفیٰ کریم جو معجزات دکھاتے معاذ اللہ یہ تو جادو ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دے دے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رخصت سے مراد یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اب بات سمجھ رہے؟ رخصت سے مراد یہ کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو عظمتیں اور جو مقامات خالق کائنات نے بیان فرمائے، جو معجزات بیان فرمائے، اب ان سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی ذات پاک کے حوالے سے جو کچھ خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نیکسٹ لیڈا کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے جو ہے وہ ہم بات کا آغاز کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی عظمت میں جو بات فرمائی اور جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اور اس بات پر، یہ بڑی خاص بات ہے، اب اس وقت مجھے یاد آ گئی، اس کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ اس بات پر آپ نے سنا ہوگا اہل بیت کرام کی عظمت میں بہت بڑی جو ہے وہ ایک آیت پاک پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ، جس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت مباہلہ۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے، میں پہلے اس کی ڈیفینیشن عرض کر دوں آپ کو، حق کو حق اور باطل کو باطل واضح کرنا، حق کو حق اور باطل کو باطل واضح کرنا، یہ جو ہے نا مکس قسم کا ایمان، یہ اس دور میں آگے نا رواج پا گیا ہے، یہ مکس قسم کا ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح قرآن مجید میں فیصلہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، فرمایا اے لوگو، اور خاص طور پر یہ آیت پاک سیاق و سباق کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو لوگوں کو حضور کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، حکم تو سب کے لیے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کیا کرو، حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جاننے والے ہو۔ یعنی حق اور باطل کو مکس نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ اور سچ کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی ایک بندہ جھوٹا ہو ایک سچا ہو، کہہ دیا نہیں جی یہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ یہ جو جمہوریت آپ میں آ گئی ہے نا، یہ ہمارے عوام میں خاص طور پر پاکستانی عوام میں یہ جمہوریت بے سند سی جمہوریت ہے۔ دین دو ٹوک بات کرتا ہے، دو ٹوک۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایسا ہو جو کہتا ہو اللہ تعالیٰ ایک ہے، دوسرا کہتا ہو نہیں معاذ اللہ خدا دو ہیں، اور آپ یہ فیصلہ سنا دیں نہیں جی دو ہی ٹھیک ہے، جو گال ہے بس ٹھیک ہے چلو رہن دو کوئی نہیں خیر ہے، یہ ہمارا فیصلہ
ہے ایسا یا نہیں؟ عملی طور پر ایسے ہی ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ دے نبی کریم